جنگ موتا سے جنگ ارموک تک سیف اللہ کا تاریخی سفر کی فاتح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شاندار فتوحات۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کا وہ سپاہی جس نے تاریخ بدل دیا۔ اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کا حیرت انگیز سفر۔ دشمن کے لیے خوف، دوستوں کے لیے امید۔ حضرت خالد بن ولید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف روانہ کیا تھا تو وہ ایرانیوں سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے اس خطرناک حالت اور ان تشویش افزا ایام میں جبکہ خود مدینہ منورہ کی حفاظت اور ملکی عرب کے صوبوں میں فتنہ ارتداد کے مٹانے کے لیے فوجیوں کی بے حد ضرورت تھی، ایک چھوٹا سا دستہ 11 لشکروں کی روانگی سے پہلے مسنہ بن حارثہ شیبانی رضی اللہ عنہ کی سرداری میں عراق کی جانب روانہ کر دیا تھا، اور مسنہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ عراق میں پہنچ کر کسی بھی جگہ جم کر لڑائی نہ کرنا، بلکہ بتدریج چپاگل چاپے مارتے اور عراقی رئیسوں کو ڈراتے رہے۔ اس سے مدعا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ جب تک ملک عرب کا فتنہ ارتداد افرو نہ ہو جائے اس وقت تک ایرانیوں کو ملک عرب پر حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہو سکی اور وہ مسلمانوں کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے پوری طور پر واقف نہ ہو سکے۔ یہی مقصد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے حاصل کرنا چاہا تھا کہ رومی لوگوں کو عرب کی جانب حملہ آور ہونے کی یکایک جرأت نہ ہو سکی۔ جب نجد و یمامہ کی حالت قابو میں آ گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فیاض بن غنم رضی اللہ عنہ کو نجد میں مقیم تھے ان کو خط لکھ کر بھیجا کہ ان مسلمانوں کو جو مرتد نہیں ہوئے اور اسلام پر قائم رہے ہیں اپنے ہمراہ لے کر بالائی عراق پر حملہ آور ہو، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امامہ میں مقیم تھے ان کو خط لکھ کر بھیجا کہ اپنا لشکر لیے ہوئے زر عراق کی طرف متوجہ ہو۔ راستے میں جو قبائل یا رؤساء آئے وہ بطی بخاطر مسلمان ہوتے یا اسلامی سیادت میں داخل ہوتی گئی۔ حکم صدیقی کے تصریح کے موافق مقابلہ ابلا میں مقام ابلا میں مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دونوں کی لشکریں آ کر مل گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مقام ابلا میں تمام اسلامی لشکر کی موجودات لی تو کل 18,000 آدمی تھے۔ آپ کے سامنے عراق کا وہ ایرانی صوبہ تھا جس کا نام حزیر تھا، اور دربار ایران سے اس صوبے کا گورنر ہرمز نامی ایک نہایت دلیر جنگجو سردار مقرر تھا۔ اس ہرمز کی دہا کی تمام عرب و عراق اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جنگی بیڑا لے کر ساحل ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہرمز کے نام ایک خط لکھ کر بھیجا اور اس سے کہا کہ پہلے تو اسلام قبول کر لو، دوسری نمبر پر فدیہ دے دو، تیسری نمبر پر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہرمز کے پاس جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خط پہنچ گیا تو ہرمز نے فوراً دربار ایران کو اطلاع دی اور خود فوجی جمع کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا لشکر 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کی سرداری عادی بن حاتم کو دی، دوسرا حصہ کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ تینوں سرداروں نے دائیں بائیں 1 دن کی مسافت کا فاصلہ دیکھ کر حزیر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ لشکر ایران کی قریب پہنچ کر تینوں اسلامی سردار مل گئے۔
اسلامی لشکر خیمزن ہوا۔ اول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان میں نکلے اور ہرمز کو مقابلے کے لیے طلب کیا۔ ہرمز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر میدان میں نکلا۔ دونوں سردار گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو گئے اور ایک دوسرے پر حملہ آوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وار کیا۔ ہرمز نے فوراً پیچھے ہٹ کر اور پنتر بدل کر وار خالی دیا اور پھر نہایتی سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوراً بیٹھک کے ساتھ آگے سمٹ کر اس کی کلائی تام کر تلوار چھین لی۔ ہرمز تلوار چنواتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لپٹ گیا اور کشتی کی نوبت پہنچ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کی کمر پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر اس زور سے پھینکا، پھر وہ حرکت نہ کر سکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کی سینے پر چڑھ گئے اور اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا۔ ایرانیوں کے ایک دستے نے اپنے سردار کو مغلوب دیکھ کر اس کی مدد کے لیے حملہ کیا۔ ادھر سے کاکا بن عمرو رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کو روک لیا۔ پھر دونوں فوجیں آگے بڑھی اور جنگ شروع ہو گئی۔ بہت زبردست جنگ شروع تھی۔ دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے اور دونوں طرف سے لاشیں گر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بہت سے مقتول و مقید ہوئے۔ ہرمز کے لباس و اسلحہ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قبضہ کیا۔ ہرمز دربار ایران کا ایسا سردار تھا جو تاج سر پر رکھتا تھا۔ اس کی تاج کی قیمت جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبضے میں آیا 1,00,000 دینار تھی۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کی ایک حصہ فوج نے اپنے پاؤں میں زنجیریں باندھ لی تھی کہ عربوں کے مقابلے میں میدان سے نہیں بھاگیں گے، مگر پھر بھی ان کو زنجیر توڑنا پڑا اور بھاگنا ہی پڑا۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس لڑائی کا نام جنگ ذات سلاسل مشہور ہوا۔ حضرت مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کے تعاقب میں روانہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حسن المراد کا محاصرہ کیا اور اس قلعے کو بھی فتح کر لیا۔